السلام علیکم۔ اردو جماعت پنجم کی کتاب میں سے آج ہم اپنے 8ویں درس کا آغاز کریں گے۔ آج ہم آپ کی کتاب میں موجود سبق نمبر 3 ٹرک کس نے نکالا کی پڑھائی کریں گے۔ تو آپ اپنے ساتھ اپنی کتاب کھولیں اور میرے ساتھ اپنے درس کا آغاز کریں۔ آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 11 کھولیں۔ اہم الفاظ: چپک، پھنسنا، تجویز، معذرت، ہجوم، یہ اہم الفاظ ہیں۔ آپ ان اہم الفاظ کی املا سیکھیں گے، ان کو خوشخط اپنی کاپی میں بھی لکھیں گے۔ اب آپ میرے ساتھ پڑھائی کریں۔ ایک گاؤں میں ایک پل کے اوپر سے ریل کی پٹری گزرتی تھی۔ اس پل کے نیچے سے روزانہ کاریں، موٹریں اور بسیں بھی گزرتی تھیں۔ اس پل کی ایک جانب گاؤں کی آبادی اور دوسری جانب اسکول، ہسپتال اور بازار تھا۔ اسی وجہ سے دن بھر یہاں لوگوں کی آمد و رفت جاری رہتی تھی۔ ایک دن صبح کے وقت سامان سے لدا ایک ٹرک پل کے نیچے پھنس گیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ٹرک کا اوپر والا حصہ پل کی چھت سے چپک کر رہ گیا ہو۔ ٹرک اتنا بڑا تھا کہ اس کے رکنے کی وجہ سے پیچھے آنے والی گاڑیوں کو بھی رکنا پڑا۔ تھوڑی ہی دیر میں بہت ساری گاڑیاں جمع ہو گئیں۔ گاڑیوں والے ہارن بجا رہے تھے، جس کی وجہ سے پورے علاقے میں ہنگامہ سا برپا ہو گیا۔ ٹرک کے ڈرائیور نے پھنسے ٹرک کو نکالنے کے لیے بہت کوششیں کی، لیکن سب بیکار۔ آنے جانے والے کا راستہ بند ہو گیا۔ لوگ بے چین ہو کر اپنی گاڑیوں سے باہر نکل آئے۔ کوئی ٹرک ڈرائیور کو برا بھلا کہنے لگا، جس نے اتنا اونچا ٹرک پل کے نیچے لا پھنسایا، اور کوئی متعلقہ ذمہ داران کو بلانے کی باتیں کرنے لگا تاکہ اس مسئلے کا حل نکالا جا سکے۔ ٹریفک کی اسی ازدحام میں ایک اسکول بس بھی پھنسی ہوئی تھی۔ بچوں کو اسکول سے دیر ہو رہی تھی، لیکن مسئلہ اب بھی جو کا تو تھا۔ کچھ لوگوں نے یہ تجویز پیش کی کہ پل کا اوپر والا حصہ ادھیڑ کر سامان باہر نکال لیا جائے، پھر ٹرک کو پل کو دوبارہ سے بنا دیا جائے۔ اسی دوران میں تعمیرات کے ماہر انجینئر، ریلوے افسران اور ٹریفک پولیس کے اہلکار بھی وہاں آ پہنچے۔ ریلوے کے افسروں نے اپنی طرف سے یہ تجویز پیش کی کہ ٹرک کا اوپر والا حصہ توڑا جائے اور ٹرک کو باہر نکالا جائے۔ کسی بھی تجویز پر اتفاق نہیں ہو پا رہا تھا، کیونکہ کوئی بھی اپنا نقصان اٹھانے کے لیے تیار نہ تھا۔ اسی بحث میں خاصا وقت گزر گیا۔ گاڑیوں کے ہارن مزید اونچے ہو گئے اور لوگوں کی پریشانی بڑھتی چلی گئی۔ لوگ کبھی پل کو دیکھتے اور کبھی اس ٹرک ڈرائیور کو، جس کی وجہ سے یہ مصیبت آئی تھی، لیکن مسئلے کا حل کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اسکول بس میں ایک ذہین بچہ بہت دیر سے اس بس کی کھڑکی سے سارا معاملہ دیکھ رہا تھا۔ اچانک بچے کے دماغ میں ایک خیال کوندا۔ وہ جلدی سے بس سے باہر اترا اور ہجوم میں سے راستہ بناتا ہوا افسران تک پہنچا، جو مسئلے کے حل کے لیے سوچ بچار کر رہے تھے۔ پہنچتے ہی اس نے بلند آواز سے کہا، السلام علیکم انکل، مجھے اس مسئلے سے نکلنے کا ایک طریقہ معلوم ہے۔ اس کی آواز پر سب نے مڑ کر اس ننھے منھے سے طالب علم کی طرف دیکھا، جو گلے میں بستہ لٹکائے ہجوم کے بیچ کھڑا تھا۔ پہلے تو کوئی ایک چھوٹے سے بچے کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہ تھا، لیکن سب بحث سے اتنا تھک چکے تھے کہ کسی نے منع کرنا بھی مناسب نہ سمجھا، اور بے دلی سے بچے کی بات یوں سننے لگے جیسے اس سے کسی عقل مندانہ بات کی توقع نہ کر رہے ہوں۔ اگر آپ اس ٹرک کے تمام پہیوں کی ہوا نکال کر کم کر دیں تو ٹرک نیچے ہو جائے گا، پھر اسے نکالنا آسان ہو جائے گا۔ افسران بچے کی اس بات پر بے حد حیران ہوئے اور خوش بھی۔ ننھے طالب علم کی یہ تجویز انہیں بہت پسند آئی۔ انہوں نے حکم دیا کہ ٹرک کے پہیوں سے ہوا نکال کر کم کر دیں۔ لوگوں نے حکم پر عمل کیا۔ پہیوں کی ہوا کم ہو گئی تو ٹرک آسانی سے پل کے نیچے سے باہر نکل آیا۔ افسران نے بچے کو شاباش دی اور کہا، اس ننھے طالب علم کی ذہانت نے ہمارا سارا مسئلہ حل کر دیا۔
وہاں موجود سارے لوگ اس ذہین بچے کو دیکھنے لگے جس نے اتنے بڑے مسئلے کو آسانی سے حل کر دیا تھا۔ حکومت کی طرف سے اس بچے کو بہت بڑا انعام دیا گیا۔ اس بچے کی ذہانت کا چرچا پھیل گیا، اخبارات میں اس کی تصویر چھپی، اس کے رشتہ داروں اور دوستوں نے اسے مبارکباد دی اور یوں ایک پل ٹوٹنے سے بچ گیا۔ سبق میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ کیسے ایک ننھے منھے بچے نے ایک بڑے مسئلے سے نکلنے کا حل پیش کیا کہ ایک ٹرک جو سامان سے لدا ہوا تھا ایک پل کے نیچے پھنس گیا۔ کسی نے کہا کہ پل توڑ دو، کسی نے کہا کہ ٹرک کا اوپر والا حصہ توڑ دو، لیکن کوئی بھی نقصان اٹھانے کو تیار نہ تھا۔ اسکول بس میں موجود ایک بچے نے کہا کہ اگر ہم ٹرک کے پہیوں کی ہوا کم کر دیں تو ٹرک نیچے بیٹھ جائے گا، تو اس کو آسانی سے آپ باہر نکال لیں گے، یوں نہ پل ٹوٹے گا اور نہ ہی ٹرک کا اوپر والا حصہ ٹوٹے گا۔ تو اس طرح سے وہ بچہ اپنی عقل مند بات کی وجہ سے مشہور ہو گیا، اس کو انعام بھی ملے اور اخبارات میں اس کی تصویر بھی چھپی۔ یہ تو تھا آپ کی کتاب میں موجود سبق نمبر 3، ٹرک کس نے نکالا۔ اب آپ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 14 میں موجود الفاظ معنی اپنی کاپی میں عنوان اور تاریخ کے ساتھ لکھیں گے۔ پل، پانی پر سے گزرنے کا راستہ، لائن وغیرہ کے اوپر سے گزرنے کا راستہ۔ تجویز، صلاح یا رائے، آمد و رفت، آنا جانا۔ ادھیڑنا، بنی ہوئی چیز کھولنا، سلائی کے ٹانکے توڑنا۔ چرچا، ذکر یا شہرت۔ ٹرک کس نے نکالا کے الفاظ معنی آپ اپنی کاپی میں لکھیں گے۔ یہ تو تھا ہمارا درس نمبر 8۔ امید ہے آج کے درس سے آپ کو کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ہم نے آج آپ کی کتاب میں موجود سبق نمبر 3 ٹرک کس نے نکالا کی پڑھائی کی۔ آپ کو میں نے پڑھائی کروائی، املا کے الفاظ دیے گئے ہیں جو آپ نے خوش خط لکھنے ہیں، الفاظ کے معنی دیے گئے ہیں جو آپ نے اپنی کاپی میں لکھنے ہیں۔ اللہ حافظ۔